بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 348 سورۃ قصص آیت نمبر 16۔ سورت کا پہلا حصہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں خاص کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صغر یعنی بچپن کے حالات کا تذکرہ پہلے مقامہ کے اندر، جو کہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک تھا۔ یہ دوسرا مقامہ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 22 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوانی کے حالات اور قبطی کے قتل اور وہ معاملات کا تذکرہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ فرعونی جو قبطی تھا جب اس کو قتل کر دیا، مکہ مارا، تو جس سے وہ قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ شخص مکے سے مر جائے گا گھونسا مارنے سے، لیکن بس اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہوا کہ اس کے مکہ لگنے سے وہ مر ہی گیا۔ قصد اور ارادہ نہیں تھا، حتیٰ کہ قصداً اور ارادہ کر کے مارتے تو مطلب پھر گناہ ہوتا یا وہ بات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قالا، چونکہ مکہ لگ گیا اور یعنی بے احتیاطی ہو گئی اور خلاف اولا کام ہو گیا، بہتر کام نہ رہا، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ مجھ سے بہتر کام نہیں ہوا، تو اس لیے اللہ سے معافی مانگی۔ قال کا ربی، اے ربا، انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، فاغفر لی، مجھے معاف کر، فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر سوالات کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم نہیں ہے اور انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں، تو اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا ہے۔ اور ان کے دلائل میں سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی دلیل کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ جو قبطی کا قتل تھا اس کو قرآن نے ھذا من عمل الشیطان یعنی شیطان کا عمل قرار دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس کام کو شیطان کا عمل قرار دیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو قبطی مارا گیا یہ گناہ ہوا ہے۔ دوسری دلیل انی ظلمت نفسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور ظلم جو ہے یہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے ظلم کیا، مطلب یہ ہے کہ وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو یہ دوسری دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل فغفر لی فغفر له، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے تو اللہ نے اس کو معاف کیا ہے، اور معافی تب مانگی جاتی ہے جب انسان گناہ ہو، اور گناہ کے بعد معافی مانگی جاتی ہے، تو یہ فغفر له یہ بھی دلیل ہے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ توجیحات ہے اور یہ تعویلات ہیں جن سے وہ انبیاء کے عصمت پر اعتراض کرتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں اور ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ قال ھذا من عمل الشیطان، اس سے دلیل پکڑنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ھذا یہ جو قبطی کا قتل کرنا ہے یہ من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے، یعنی کسی کام کی نسبت شیطان کی طرف کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ گناہ ہوگا، کیونکہ صاحب موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر کی طرف جو شخص جا رہا تھا یوشع علیہ السلام، تو اس نے کہا کہ وما انسانی الا الشیطان، یعنی یہ مچھلی جو مجھ سے بھول گئی یہ مجھ سے شیطان نے بھلائی ہے، تو وہاں اس کی نسبت، اس فعل کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی جس کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے تو وہ گناہ ہونا اس کا لازمی نہیں ہے، لہذا یہ دلیل تو درست نہیں ہے۔ دوسری توجیہ کا جواب یہ کہ ھذا کا یقینی بات نہیں ہے کہ ھذا سے اشارہ جو ہے وہ قتل قبطی کی طرف ہو کہ یہ قبطی جو قتل کیا یہ عمل شیطان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ ھذا کا مشار وہ شخص قبطی خود ہے، معنی یہ جو قبطی ہے من عمل الشیطان، تو اس وقت عمل بمن عاملین کے ہوگا، یعنی یہ شیطان کے خادموں میں سے ہے، یعنی فرعون جو شیطان ہے اس کے نوکروں میں سے، اس کے عاملین میں سے ہے، اس لیے اس کا قتل کیا تو یہ ٹھیک کیا۔ اور انہ عدو، یہ دشمن بھی ہے، مضل گمراہ کرتا ہے، مبین واضح طور پر۔ قال ربی انی ظلمت نفسی میں جو کہا ہے کہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، یہ بات بھی دلیل نہیں ہے گناہ کی،
اس لیے کہ ظلم جو ہے یہ کلی مشکک ہے۔ ظلم تو کفر شرک سے لے کر اور اجتہادی غلطی، جو مطلب یہ کہ کوئی مجتہد اجتہادی غلطی کرتا ہے یا خلاف اولا جو کام بہتر نہ ہو، لغزش، اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ تو نفس سے لفظی ظلم سے دلیل پکڑنا یہ درست نہیں ہے، یہ کلی مشکک ہے، اور اس کے بہت سارے درجات ہیں اور اس میں تفاوت ہے، کئی اقسام ہیں، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، اور حتیٰ کہ خلاف اولا کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انی ظلم تو نفسی، میں نے اپنا نفس پر ظلم کرنے کا معنی یہ کمی کے معنی میں ہے۔ میں نے اپنا مرتبہ کہ فرعون کے پاس رہتا تھا اور اچھی سکون کی زندگی تھی، اور ابھی میرے لیے مسئلہ بن گیا کہ فرعون بھی نہیں چھوڑے گا، مصر کے اندر معاملات بن گئے، تو میں نے اپنا مرتبہ کم کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا، نقصان یہی ہوا کہ معاملات بن گئے۔ اور فغفر لی، فغفر لی جو کہا ہے تو مجھے معاف کر، تو معافی جو ہے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ گناہی سے معافی مانگی جائے۔ نبی علیہ السلام بہت سارے دعاؤں کے اندر صحابہ کرام معافی مانگی، حالانکہ وہاں کوئی گناہ کا تصور نہیں، حدیث کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ہر جگہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں معافی ہوگی تو وہاں گناہ کا ہونا ضروری ہے، بلکہ یہ کام جو ہوا ہے معافی مانگنا دیگر، یہ تعبداً بطور عبادت کے ہے، اور انبیاء علیہ السلام بطور عبادت کے ایسی باتیں گناہ فغفر لی کے الفاظ یا توبہ کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو مکلف نہیں تھے اس وقت، کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر اور شریعت تو نہیں آئی تھی کہ آپ قبطی کو نہ ماریں، اور وہ ظالم تھا، جابر تھا، اور ظالم جابر کو مطلب اس سے چھڑانا یہ تو مطلب یہ کہ ایک بہتر کام ہے، ایک اچھا کام کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک مظلوم کا دفاع کیا ہے اور ایک ظالم کو اس سے چھڑایا ہے۔ البتہ اس چھڑانے میں جو ان کو مکہ مارا وہ ہٹ نہیں رہتے پیچھے، تو مطلب یہ کہ مکہ مار کر ان کو ہٹایا گیا ہے، تو اس بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ لغزش ہو گئی ہے، خلاف اولا کام ہوا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، تو فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما انعمت، با سببیہ ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا، انعمت علیہ، مجھ پر احسان، اور احسان یہ ہے کہ جو میری غلطی تھی وہ اللہ تو نے مجھے معاف کر دی ہے، یا یہ قبطی کا جو قتل ہے یہ اس پر پردہ ڈالا ہے۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز نہیں بنوں گا ظہیراً مانا مددگار، معاون مجرم گناہگاروں کا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں ظہیر نہیں بنوں گا مجرمین کا۔ یہ جو بنی اسرائیلی ہے بظاہر طور پر اس نے جرم کیا ہے، اور ظاہر جرم یہ ہے کہ یہ فرعون کی جب حکومت میں رہ رہا ہے تو وہ پولیس والا تھا، قبطی سے بگاڑ لے رہا تھا، زبردستی کر رہا تھا، تو جب ایک ملک کے اندر انسان رہتا ہے تو اس کے قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، یا یہ وہ کام کر لیتا تو یہ فتنہ نہ بنتا، اس کے لیے مسئلہ بھی نہ بنتا، میرے لیے بھی مسئلہ نہ بنتا، گویا کہ ایک ظاہری صورت میں اس نے ایک جرم کیا ہے، تو میں آئندہ اکون ظہیرا للمجرمین، ایسے مجرم کا ساتھ نہ دوں گا۔ یا معنی یہ ہے کہ مجرم سے وہ قبطی مراد ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا، احسان یہ ہے کہ میں نے اس ظالم کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس میں جو خلاف اولا کام مجھ سے ہوا، اللہ تو نے مجھے معاف کیا، تو آئندہ بھی ایسے مجرم جو ظالم ہے میں ان کا ساتھ نہ دوں گا، مطلب ان کا میں مظلوموں کا ساتھ دوں گا، تو مجرم سے وہ قبطی مراد ہے۔ فاصبح فی المدینۃ